حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو شخص صبح کو اٹھتا ہے اس کی صبح ایسے حال میں ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں فقط اس کی دنیا ہوتی ہے، اس کے ذہن میں فقط اس کی معیشت ہوتی ہے، اس کی ذہن میں فقط یہ چیز دوڑتی ہے کہ میں نے آج دن میں کتنا کمانا ہے، کیا کرنا ہے، دنیا کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ رات کو الارم بھی صبح 8 بجے کا لگا کے سوتا ہے، فجر کی نماز کا کچھ علم نہیں، کب آخری دفعہ پڑھی تھی۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ایسے شخص کے کاموں کو بکھیر دیا کرتے ہیں۔ اب بکھیر دینا اس سے کیا مراد ہے، یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک کاپی کا ورک ہو اور اسے میں یوں پھینک دوں، اس کے بعد میں آپ سے کہوں کہ یہ کاپی کا ورک اٹھا کر مجھے دیں۔ وہ ورک چونکہ مکمل ہے، آپ نے ایک جگہ سے اٹھایا مجھے دے دیا، لیکن اگر اسی ورک کے میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے یوں پھینک دوں اور اس کے بعد آپ سے کہوں کہ یہ ٹکڑے یعنی اس ورک کو اٹھا کر مجھے دو، تو آپ اس ایک ایک ٹکڑے کو اٹھائیں گے۔ ورک تو وہ ایک ہی ہے، مگر آپ کا بہت سارا وقت ان ٹکڑوں کو جمع کرنے میں اور مجھے دینے میں لگ جائے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت اس شخص کے کام کو بکھیر دیتے ہیں، اس کو بکھیرنا کہتے ہیں، کہ اس کے کام ایک طرف سے جان چھوٹے گی دوسری طرف پھنس جائے گا، دوسری طرف سے جان چھوٹے گی تیسری طرف، کچہریوں کے چکر لگا رہے ہیں، تھانوں کے چکر لگ رہے ہیں، ایک اگر گھر کا میٹر لگانا ہے تو وہ ان کے دفتروں کے چکروں پہ چکر لگ رہے ہیں۔ جو کام ایک دن میں ہو سکتا تھا یا 1 گھنٹے میں ہو سکتا تھا، وہ 10 دنوں میں یا پورے دن میں نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے کاموں کو بکھیر دیا ہے، اس کی زندگی سے سکون کو نکال لیا ہے۔ مگر اس کے برعکس دوسرا شخص ہے جو صبح اٹھتا ہے تو اٹھتے ساتھ ہی کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس لیے کہ میں نے کل کو جا کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اس کے ذہن میں آخرت ہوتی ہے، جاتا تو وہ بھی اپنے کام پہ ہے، جاتا تو وہ بھی اپنی نوکری پر ہے، مگر اس کے باوجود اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے رب سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ اس کے ذہن کے اندر آخرت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس کے کاموں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو، آپ کو اچانک سے ایک کال آئے اور آپ سے بندہ بولے کہ بھئی آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ اسے کہیں یار یہ میرا کام میں نے کرنا ہے تو اس کے لیے پریشان، وہ آپ کو آگے سے یہ کہہ دے کہ بھئی اتنی سی بات ہے، یہ میں کر دیتا ہوں، تو اللہ رب العزت اس طریقے سے پھر اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں۔ وہ صبح جاتا ہے 2-4 گھنٹوں میں اپنے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں ان کو ختم کر کے واپس اپنے گھر میں ہوتا ہے، سکون کی زندگی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر سکون کو لے آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب صبح اٹھتے تو سب سے پہلا کلمہ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے، سب سے پہلا لفظ یہ ہوا کرتا تھا۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں۔ اب غنی ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا مال ہو اور آپ اس مال کو غلاموں کے اندر، مسکینوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں، آپ کو لوگ بڑا سخی کہہ رہے ہیں، اس کو غنا نہیں کہا جاتا۔ غنا تو اصل دل کا ہوتا ہے کہ جو ہے اسی کے اندر خوش ہیں، اسی کے اندر خود کو اطمینان حاصل ہے، سکون حاصل ہے۔ جیسے آپ کئی بار دیکھیں گے ایک غریب، اس کے پاس سے آپ جیسے ہی گزریں گے، کھانے کا وقت ہوگا تو وہ غریب آپ کو دعوت دے گا کہ بھائی آئیں بیٹھیں کھا لیں میرے ساتھ کھانا، جبکہ اسے پتہ ہے کہ یہ کھانا میرے لیے بھی کافی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کا دل غنی ہے، اسے سکون حاصل ہے،
اور اس کی بنسبت آپ کسی بڑی آفیسر کے گھر جائیں گے، اگر وہ اس کے دل کو اللہ رب العزت نے سکون نہیں دیا ہوا، اسے دل کا غنا حاصل نہیں ہے، تو وہ آپ کو کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھے گا۔ اس لیے جو شخص آخرت کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی دنیا کی زندگی کو گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے غنی کر دیتے ہیں، اسے غنا، دل کا سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص ایسا نہیں کرتا بلکہ اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو اتنی ہی دنیا ملے گی جتنی کہ اس کے مقدر میں پہلے سے لکھ چکی ہیں۔ یہ اگر اتنی ایفرٹ، اتنی محنت نہیں بھی کرتا، تب بھی اس کی زندگی میں اتنی دنیا اس کے لیے مقرر کر دی گئی تھی جو اس کو ملنی تھی، ہم اس کو وہ عطا کر دیتے، لیکن اس نے اپنی ساری تمام تر صلاحیتیں، تمام تر فکریں اس کام کے لیے لگا دی جو تو اسے آلریڈی ملنا تھا، لہٰذا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔